کیا آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ خاتون عثمان غازی کی بیٹی تاریخ کا ایک نایاب کردار تھی، ایک ایسی شخصیت جس کی بہادری اور عقل مندی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں مدد کی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان کی کہانی میں کن رازوں کا سامنا کرنا پڑا؟ فاطمہ خاتون کی شادی کیسے اور کس سے ہوئی، اور کیا عثمان غازی نے فاطمہ خاتون کی مرضی کی شادی پر مخالفت کی تھی یا یہ صرف تاریخی افسانہ ہے؟ ان کی زندگی کیسے گزری اور ان کی کتنی اولاد تھی، یہ سارا کچھ جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں آپ کی دلچسپی کا آغاز کرتے ہیں۔ فاطمہ خاتون عثمان غازی کی بیٹی نہ صرف اپنی شاندار نسل کی ایک علامت تھی، بلکہ ان کی کردار نے عثمانی سلطنت کی تاریخ میں اہم موڑ فراہم کیا۔ ان کی زندگی اور کردار نے بہت سے سوالات کو جنم دیا جن کا جواب تلاش کرنا آج بھی دلچسپ ہے۔ فاطمہ خاتون کی پیدائش تقریباً 1290 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی ماں ایک مخلص اور محنتی خاتون تھی جو اپنے شوہر کی کامیابیوں میں معاونت کرتی رہی۔ بچپن ہی سے فاطمہ خاتون نے اپنی تعلیم اور تربیت میں بے مثال دلچسپی ظاہر کی۔ ان کا بچپن ان کے بھائیوں کے ساتھ جنگی تربیت اور دینی دلچسپی میں گزرا۔ وہ اپنے بابا عثمان غازی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ فاطمہ خاتون کی زندگی میں سب سے اہم واقعہ ان کا شادی کرنا تھا، کیونکہ ان کی شادی کو لے کر تاریخ میں کئی افسانے لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جھوٹے ہیں اور کچھ حقیقت پر مبنی۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ خاتون کی شادی ایک سردار جس کا نام بایر سردار تھا اس کے ساتھ ہوئی۔ ویسے تو ان کے لیے کافی زیادہ سرداروں کے رشتے آ رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطنت عثمانیہ اس وقت اپنی بنیاد رکھ چکی تھی اور کافی زیادہ سردار عثمان غازی کے ساتھ مل کر ایک عظیم مقصد یعنی کہ عالم اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کام کر رہے تھے۔ چونکہ اس سلطنت کے بانی عثمان غازی تھے، اس لیے ہر سردار کی خواہش تھی کہ وہ عثمان غازی کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو بڑھائے۔ اس لیے فاطمہ خاتون ہی تھی جس سے ان لوگوں نے اپنی رشتہ داری بڑھانے کی خواہش کی۔ عثمان غازی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایک بڑے گھرانے میں ہو جو کہ ریاست کے مفاد میں بھی ہو۔ ان کی شادی ایک معروف سردار کے ساتھ ہوئی جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد کو مزید مستحکم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بایر سردار جب کوسومونو سے یعنی شہر کی طرف آتے ہیں تو اس وقت انہیں خبر کی جاتی ہے کہ عثمان غازی کی بیٹی نہایت باادب، بہادر اور پرہیزگار ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اپنے والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن کچھ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون بھی انہیں پسند کرتی تھی، لیکن عثمان غازی اس شادی کے خلاف تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیٹی کی مرضی کے مطابق ان کی شادی بایر سردار سے کر دی اور شادی ہونے کے بعد دونوں کوسومونو واپس چلے گئے۔ فاطمہ خاتون نے صرف ایک بیٹی کا کردار ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے کئی بار جنگوں میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ کے صفحات میں ان کی بہادری اور قیادت کی مثالیں ملتی ہیں۔ جب ان کے والد عثمان غازی کو مشکلات کا سامنا تھا تو فاطمہ خاتون نے اپنی طاقت اور عزم سے نہ صرف اپنے خاندان کا ساتھ دیا بلکہ سلطنت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی حیثیت صرف خانہ داری تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کا کردار سلطنت عثمانیہ کی ترقی میں اہم تھا۔ ان کے فیصلے اور حکمت عملی نے نہ صرف اپنے خاندان کی مدد کی بلکہ سلطنت کو بھی مضبوط کیا۔ ان کی زندگی میں کئی اہم مواقع ہیں جب انہوں نے اپنی بصیرت اور عقل کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی اہم معاہدوں میں بھی مشاورت کی جس نے سلطنت کی توسیع میں مدد کی۔ فاطمہ خاتون نے سلطنت عثمانیہ کی عورتوں کو سکھایا کہ طاقت اور حکمت صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ خواتین بھی اپنی کہانیوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ ایک طاقتور خاتون بھی تاریخ میں ایک نمایاں جگہ بنا سکتی ہے۔ فاطمہ خاتون کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک درس بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طاقتور خاتون کیسے تاریخ کے دھارے میں اپنے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ کو مزید دلچسپ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز پیش کر سکیں۔ شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔